السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں جو نہایت عبرتناک ہے، اور معلوم ہوگا کہ آج کل جو حضرات سودی کاروبار میں مبتلا رہتے ہیں اور سود کھاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سنیے، اس پر غور کیجیے اور پھر عمل کرنے کی فکر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود سے حفاظت فرمائے اور ایسی عبرتناک سزا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کریم کر کے ایصال ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا زمانہ تھا، 27ویں شب تھی۔ سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے، اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں پڑھنا پڑھانا بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جوں دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدھم ہونے لگی، آہستہ ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح دن نکلنے کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں بھی جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا آدمی تھا اور بہت پکا نمازی تھا۔ 5 وقت کی نماز باجماعت صف اول میں ادا کرتا تھا اور انتہائی بہت کم بولنے والا آدمی، نہایت شریف آدمی تھا۔ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا، جب بھی کسی سے ملتا تو اچھے اخلاق سے ملتا، ورنہ زیادہ تر وہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت بھاری گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب۔ میں نے سوچا اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے ہم عمر لوگوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک، عابد، زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ویسے تو بڑا نیک اور بڑا عابد، بڑا زاہد، اللہ والا، عبادت گزار تھا، مگر اس کی اولاد کوئی نہیں تھی اور اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب اپنی آمدنی کا ذریعہ کیا بناؤں، کیا طریقہ اختیار کروں۔ اس کے خبیث نفس نے اس کو یہ تدبیر سجائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو کچھ پیسے آئے اس کو سود پر دے دے۔ چنانچہ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا اور جو رقم آئی اس کو سود پر لگا دیا۔ کیونکہ کاروبار سے فارغ ہو گیا تھا اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا، اشراق، چاشت، تہجد، اوابین وغیرہ تمام نوافل پڑھتا اور 5 نمازیں امام کے پیچھے باجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا، اور ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی، اس کے ذریعے مہینے بھر گزارا کرتا۔ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو شدید عذاب ہو رہا تھا، وہ اسی سود کھانے کے گناہ کا وبال تھا۔ اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو حرام کھانے اور حرام پہننے سے بچائے۔ دیکھے باوجود نیک ہونے، نمازی ہونے کے، اس نے اپنے حلق کو حرام غذا سے نہیں بچایا، اس وجہ سے قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عذاب اسی سود کھانے کی وجہ سے ہوا۔ آج بھی بعض مسلمان ایسے ہیں جس کو پینشن آتا ہے یا جس کے پاس رقم پڑی ہوتی ہے، وہ اپنی ان رقموں کو سود پر لگا دیتے ہیں اور اس کا سود کھاتے ہیں، اور اسی سود سے حج، عمرہ اور اس کو جو فراغت اور فرصت ملی ہوتی ہے اس سے نماز اور تسبیح و ذکر میں اپنا وقت گزارتے ہیں، لیکن وہ سود کھانے کی بنیاد پر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے، اس کو سنیں اور سوچیں کہ دنیا کب ختم ہو جائے گی۔ یہ سودی کاروبار کی وجہ سے کہیں ہم آخرت میں پھنس نہ جائیں، اس لیے اس سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔